اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذانوں کی آواز سے شامیر اٹھا اور فجر کی نماز ادا کرنے جا رہا تھا۔ وہ نماز ادا کر کے مسجد سے نکلا اور اپنی حویلی کی طرف آ گیا۔ اندر داخل ہوتے اس نے اپنی ماں کو آواز لگائی، اماں ناشتہ بنا کر میرے کپڑے نکال دیجیے گا۔ پوری حویلی لائٹوں سے جگمگا رہی تھی۔ آج حویلی میں شاہمیر کے چچا کی بیٹی ماہم کی شادی تھی۔ آج سے حویلی میں رونقیں شروع ہونے والی تھیں۔ آہستہ آہستہ کر کے ان کے مہمان بھی آ رہے تھے۔ شاہمیر آفندی اس حویلی کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ شاہمیر کے والد کا نام غلام آفندی تھا، جن کے 2 بھائی تھے۔ ان کا بڑا بھائی امریکہ میں ہوتا تھا اور غلام آفندی سے چھوٹا بھائی ان کے ساتھ ہی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کی جوائنٹ فیملی کا سسٹم گاؤں میں رہنے والے سب لوگوں کے لیے ایک مثال تھا۔ اس حویلی میں سب کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک دیکھ گاؤں والے ان سے رشک کرتے تھے۔ شاہمیر تو پورا اسلام کا سراپا نور تھا۔ درمیانہ قد، کشادہ پیشانی، گہری آنکھیں اور چہرے پر جھلکتا نور علیحدہ ہی نظر آتا تھا۔ اس کی تربیت کسی شہزادے سے کم نہ ہوئی تھی۔ اسے نہ تو پیسوں کی کمی تھی اور نہ ہی پیار کی، لیکن شاہمیر نے ان سب چیزوں کا کبھی بھی غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ ایک ایسا سلجھا ہوا اور دین پہ عمل کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ نہایت خوشبو پسند، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوشبو بہت پسند تھی۔ اس کی اصل خوبصورتی تو ان کے کردار میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ لڑکیوں کے سر سے اترا ہوا دوپٹہ سخت ناپسند کرتا تھا۔ اسے نفرت تھی ایسے لوگوں سے جو دین کو بھول کر دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ آفندی حویلی میں ناشتے کا ٹیبل سجا ہوا تھا۔ دادا سائیں، آپ نے مہمانوں کا حساب کتاب کر لیا تھا کہ کتنے مہمان آئیں گے؟ ہم اسی حساب سے کھانا بنوائیں گے تاکہ ہر دفعہ کی طرح رزق ضائع نہ ہو جائے، شاہمیر کے چچا دادا سائیں کو کہہ رہے تھے۔ دادا سائیں کہنے لگے، ہاں، مہمانوں کا حساب کتاب تو میں نے کر لیا تھا، بس آج امریکہ سے تمہارا بڑا بھائی بھی آتا ہی ہوگا۔ آج ماہم کی شادی تھی جو شاہمیر کے چچا کی بیٹی تھی۔ وہ پرسکون بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، تبھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، دادا سائیں، کیا حیا بھی آ رہی ہے؟ دادا سائیں کہنے لگے، ظاہری سی بات ہے بچے، ان کے اپنے خاندان میں شادی ہے، کیا وہ نہیں آئے گی؟ حیا بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ آج سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی۔ شاہمیر کے تایا شروع ہی سے امریکہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے ادھر ہی شادی کی اور حیا کی پیدائش بھی ادھر ہی ہوئی تھی۔ حیا آج پہلی دفعہ گاؤں کی حویلی میں آ رہی تھی۔ سب کو بہت خوشی تھی کہ وہ حیا کو پہلی دفعہ دیکھیں گے۔ دیکھتے دیکھتے ان کے مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ ملازمات جو پھولوں کی پلیٹیں پکڑے باہر قطار بنائے کھڑے ہوئے تھے۔ آنے والے مہمانوں کا پھولوں کی برسات سے بھرپور استقبال کیا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بڑی سی گاڑی سے اترتے حیا اور حیا کے والد صفدر آفندی حویلی میں داخل ہوئے۔ حیا کی ماں جو ماڈرن قسم کی عورت تھی، وہ ایسے ماحول میں آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ گاؤں کے رسم و رواج سے بہت حد تک دور ہی رہتی تھی۔ حیا بھی نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اس کا باپ چاہتا تھا کہ حیا میری فیملی کے ساتھ جڑی رہے، نہ کہ اپنی ماں کی طرح دور دور رہے۔ ماہم نے بھاگ کر حیا کو گلے لگایا۔ حیا آفندی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کسی کو بھی مومی گڑیا کا تصور ہوتا تھا۔ اس کی دودھیا رنگت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ چاندنی زمین پر اتر آئی ہو۔ بڑی بڑی اور خاموش آنکھیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کہانی بیان کر رہی ہوں۔ سنہری بال جنہیں اسٹائلش انداز میں کھلا چھوڑا ہوا تھا، جینز کے ساتھ شرٹ پہنی ہوئی تھی، جنہیں دیکھ کر دادا سائیں اور باقی تمام کھڑے لوگوں کی حیران کن نظریں حیا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے باپ کا کہنا تھا، حیا، یہ تمہارے دادا سائیں ہیں۔ وہ ایک سے ایک حیا کا تعارف کروا رہے تھے۔ شاہمیر اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ آج رات کی مہندی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ حویلی کے بڑے سارے لاؤنج میں بیٹھے سب ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ ماہم حیا کو کہنے لگی، آؤ حیا، میں تمہیں اپنی شادی کا لہنگا اور کپڑے دکھاتی ہوں۔ حیا اس بات میں سر ہلاتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی۔ وہ خاموش اور مغرور لڑکی تھی جو رسم و رواج سے زیادہ اپنے فیشن کو ترجیح دیتی تھی۔ ماہم اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ حیا کہنے لگی، ماہم، شاہمیر کدھر ہے؟ میں نے اس کا بہت نام سنا ہے، چچا غلام کا بیٹا ہے نا وہ؟ ماہم کہنے لگی، ہاں ہاں، شاہمیر بھائی مہندی کی تیاریوں میں مصروف ہے، بس آتے ہی ہوں گے۔ حیا کہنے لگی، اسے اتنی بھی تمیز نہیں کہ مہمان آئے ہیں، وہ آ کر ہم سے مل ہی لے۔
ماہم کہنے لگی حیا ایسی بات نہیں ہے، تم خود سوچو، گھر کے بڑے تو مہمانوں میں بیزی ہیں، بس شامیر بھیا ہی ہیں، وہ کھانے کا انتظام وغیرہ دیکھ رہے ہیں۔ حیا نے عجیب سا منہ بنا لیا۔ ماہم اپنے جہیز کے سارے کپڑے اور جیولری حیا کو دکھا رہی تھی۔ حیا ایک سوٹ دیکھ کر اونچی اونچی ہنسنے لگ گئی اور اس کے کنارے سے پکڑ کر کہنے لگی اوہ یار تم ایسے کپڑے پہنو گی؟ اتنے سو کالڈ ماہم کو بہت عجیب سا لگا اور کہنے لگی حیا اس میں برا ہی کیا ہے؟ یہ اماں نے بہت پیار سے سلوایا تھا اور اس پر کڑھائی دیکھو، اتنی مہنگی تو کڑھائی ہوئی ہے۔ حیا ہنستی ہوئی کہنے لگی اوہ یار بس کرو، تم لوگوں کو بھی نا عجیب رواج ہے، آج کل کڑھائیوں والے کپڑے کون پہنتا ہے بھلا؟ کوئی جینز خریدتی، کوئی شرٹس خریدتی، اگر تمہیں نہیں پتا خریدنے کا تو مجھے کہہ دیتی، میں امریکہ سے واپسی پر لے آتی۔ اور ہاں یہ جیولری، یہ پرانے زمانے کی جیولری ہے یار، آج کل لڑکیاں جیولری وغیرہ اور یہ کڑھائیوں والے کپڑے نہیں پہنتی۔ ماہم تم پتہ نہیں کس ماحول میں جی رہی ہو، لگتا ہے اس گھر کے رہنے والوں نے تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دیا ہے۔ ماہم کو اس کی باتوں سے بے حد دکھ پہنچا تھا، لیکن ماہم اس کی بات کو نظر انداز کرتے اپنے کپڑے سمیٹنے لگی۔ حویلی کے بڑے سارے اور کشادہ لان میں مہندی کا انتظام کیا گیا تھا، جس میں گاؤں کے سب لوگوں کی شرکت تھی اور بڑے بڑے مہمان آئے ہوئے تھے۔ پارلر والی گھر آ کر ماہم کو سجا رہی تھی۔ اس نے گہرے سبز رنگ کی پاؤں تک آتی ریشمی فراک پہن رکھی تھی، جس پہ زری کے موتیوں کا کام ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے ستارے اس کی فراک پر نمایاں نظر آ رہے تھے۔ نیچرل میک اپ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی شادی اس کی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہو رہی تھی۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شامیر ابھی اپنے کمرے سے نکلتا باہر آ رہا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر سفید ہی جیکٹ میں کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ صبح سے کاموں میں مصروف تھا، اسے مہمانوں سے ملنے تک کا وقت نہیں ملا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے تایا سے ملا اور باری باری سب مہمانوں سے مل رہا تھا۔ حیا اسٹیج پر ماہم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پاؤں تک آتی لانگ فراک پہنی ہوئی تھی۔ فراک کی سائڈ پر لمبا سا کٹ اس کے پاؤں تک آ رہا تھا۔ اس کٹ میں سے اس کی جینز کا پاجامہ صاف نمایاں ہو رہا تھا اور فراک کا بڑا سا گلا اس کے سراپے کو صاف واضح کر رہا تھا۔ شامیر نے ایک نظر حیا کو دیکھا اور آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حیا بھی کچھ اور باتیں کرتی وہ ادھر سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پورے فنکشن پہ حیا واحد لڑکی تھی جس نے بولڈ ڈریسنگ کی ہوئی تھی، نہ سر پر دوپٹہ نہ کپڑے ڈھنگ کے، لیکن خوبصورتی میں وہ سب سے آگے تھی۔ شامیر اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا اماں آپ کو فنکشن کا انتظام ٹھیک لگا؟ کوئی کسر تو نہیں رہ گئی؟ اس کی ماں خوشی سے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہنے لگی نہیں بیٹا، تو نے بہت اچھے سے سارا انتظام سنبھال لیا، ہر چیز بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہاں تم اپنے تایا اور حیا سے مل لیے؟ شامیر کہنے لگا جی میں ملا ہوں، لیکن اماں حیا کے کپڑے دیکھے ہیں آپ نے؟ گاؤں کے لوگ اور سب مہمان کتنی بری نظروں سے حیا کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اسے بتانا چاہیے تھا کہ گاؤں میں ایسی ڈریسنگ نہیں کرتے۔ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا وہ آج ہی تو آئی ہے، اس نے آج سے پہلے کون سا گاؤں کا ماحول دیکھا ہے؟ وہ امریکہ میں پلی بڑی ہے، ادھر کے ماحول کو ہی اس نے دیکھا ہے، گاؤں کے ماحول کو سمجھنے میں اسے تھوڑا وقت تو لگے گا نا۔ شامیر کو کسی بھی صورت گوارا نہ تھا کہ اس کے گھر کی عورتوں کا دوپٹہ سر سے اترا ہو۔ مہندی کا فنکشن بھی اپنے اختتام کو تھا، اگلے دن بارات کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ماہم کا کزن دھوم دھام سے بارات لے کر آیا تھا۔ ماہم سرخ لہنگے میں ملبوس کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ گوری رنگت، ہلکا ہلکا سا میک اپ اس کی نفاست کی عکاسی کر رہا تھا۔ شامیر بھی بلیک شلوار قمیض میں ملبوس تھا، چہرے پر سجی ہلکی ہلکی داڑھی اس کی خوبصورتی میں بھی مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ حیا نے تو آج حد ہی کر دی، اس نے جینز اور شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اوپر جالی کی بڑی ساری گاؤن پہنی ہوئی تھی جو اس کے موم جیسے جسم کو نمایاں کر رہی تھی۔ شامیر حیا کا یہ لباس دیکھ کر طیش میں آ کر اس کے قریب گیا اور کہنے لگا حیا کچھ شرم کر لیتے ہیں یار، میرے سب دوست آئے ہوئے ہیں، گاؤں کے سب لوگ شرکت کرتے ہیں۔ تمہیں کل ماہم اور اماں نے بتایا تو تھا کہ بارات پر کوئی ڈھنگ کا جوڑا پہن لینا۔ حیا اپنے ابرو اونچے کرتے ہوئے کہنے لگی واٹ؟ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کون سی ڈریسنگ کرنی ہے؟ او تم لوگ گاؤں میں رہنے والے نیچی سوچ کے لوگ، مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں۔ آج تک میرے ماں باپ نے مجھے نہیں روکا تو تم کون ہوتے ہو؟
شامیر حیا سے اتنی بدتمیزی کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جواباً کہنے لگا، حیا تمہارا نام کتنا پاکیزہ ہے، کبھی اس کا مطلب بھی جانا ہے؟ حیا ایمان کا حصہ ہے، ایک مسلمان عورت کا سب سے خوبصورت زیور ہی حیا ہے۔ حیا پردہ صرف دوسروں کے لیے نہیں کرتے بلکہ اپنے جسم اور اپنے ضامن بچانے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ نے صاف حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو چھپائیں اور حیا کو اختیار کریں۔ حیا طنزیہ مسکراہٹ سے کہنے لگی، یہ سب لیکچر مجھے مت دو، میں اپنا اچھا اور برا خوب جانتی ہوں۔ وہ یہ کہتی ہوئی وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی، جبکہ شامیر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اسے دلی دکھ ہوا تھا، اب اس کی ضد بن چکی تھی کہ وہ حیا کو راہ راست پر لا کر رہے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہم رخصت ہو کر اس حویلی سے چلی گئی تھی۔ شامیر سمیت حویلی کے رہنے والے سب لوگوں کی آنکھیں نم تھی۔ شامیر کی کوئی بہن تو تھی نہیں، لیکن اس نے ماہم کو اپنی بہنوں سے بھی زیادہ پیار دیا تھا۔ وہ ہر بات ماہم سے شیئر کرتا تھا اور ماہم بھی شامیر کی فوٹو کاپی تھی۔ اسلام سے منور اور دین پہ چلنے والی ماہم کی شادی کے سب فنکشنز ختم ہو چکے تھے۔ ماہم کی رخصتی کے بعد حویلی میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر شامیر کے ذہن میں حیا کی بدتمیزی اور ضد ابھی بھی گونج رہی تھی۔ لیکن اس کے دل میں بھی ضد جنم لے گئی تھی کہ وہ حیا کو نہ صرف اسلام سے روشناس کروائے گا بلکہ عملی طور پر اس اقدار کو اپنانے پر آمادہ کرے گا۔ شام کے وقت حویلی کے دیوان خانے میں شامیر، غلام آفندی، دادا سائیں اور حیا کے والد صفدر بیٹھے ہوئے تھے۔ شامیر نے سب کے سامنے حیا کے بارے میں بتایا۔ دادا سائیں نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور حیا کے باپ صفدر آفندی کو کہنے لگے، دیکھو صفدر، تم شروع ہی سے باہر رہے ہو، میں جانتا ہوں تم نے ہماری مرضی کے خلاف وہاں ہی شادی کی۔ چلو، اللہ نے تمہیں بیٹی جیسی رحمت سے بھی نوازا، لیکن اس کی تربیت کرنا تو تمہارا فرض تھا نا۔ صفدر، ماحول سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کی تربیت اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اگر بیرون ملک رہنے والے لوگوں کے پاس اچھی تربیت ہو تو وہاں پر بھی اپنا دین قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر تربیت ہی نہ ہو تو وہ گاؤں میں رہنے والے اور اسلام پر چلنے والے لوگ بھی بہک سکتے ہیں۔ صفدر کہنے لگا، ابا جی، میں نے حیا کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن یہ شروع ہی سے اپنی ماں کی طرح آزاد خیال لڑکی تھی۔ میں بہت پریشان ہوں، نہ جانے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں ان کو راہ راست پر نہ لا سکا۔ شامیر بڑوں کے بیچ میں بولنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن جہاں حق کی بات ہو وہ رہ نہیں سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا، تایا جان، میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دین نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو اسے آگے پھیلاؤ، اس سے آپ کو اجر پہنچے گا۔ اگر میری وجہ سے کوئی راہ راست پر آتا ہے تو مجھے فخر ہوگا۔ دادا سائیں کہنے لگے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شامیر کہنے لگا، میں حیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ میری وجہ سے میرے ماحول کو اپنا کر اسلام کی طرف آئے۔ دادا سائیں نے گہری سانس لی، لیکن ان کو شامیر کا فیصلہ بالکل مناسب لگا۔ وہ صفدر آفندی کو کہنے لگے، ٹھیک ہے پھر صفدر، کل ہی میں حیا اور شامیر کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ صفدر آفندی کہنے لگے، ابا جی، اس میں حیا کی مرضی بھی تو ہونا شامل ہے نا۔ دادا سائیں کہنے لگے، مجھے پتا ہے حیا کبھی بھی نہیں مانے گی، لیکن تم نے تو کہیں اور شادی کر کے ہمارا خاندان جدا کر دیا تھا، اگر تم چاہو تو اس خاندان کو جوڑ کر رکھ سکتے ہو۔ صفدر سے جو غلطی پہلے ہوئی تھی وہ اب دوبارہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بنا حیا سے پوچھے ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن شامیر اور حیا کا نکاح تھا۔ ماہم شادی کے بعد پہلی دفعہ حویلی آئی تھی۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ دھرے موبائل چلا رہی تھی۔ ماہم دروازہ کھولتے ہوئے اندر آئی اور سلام لے کر کہنے لگی، کیسی ہو حیا بھابی؟ بھابی سن کر حیا غصے سے آگ بھگولا ہو گئی اور کہنے لگی، میں تمہاری بھابی کیسے ہوئی بھلا؟ ماہم طنزیہ مسکراہٹ سے ہنسی اور کہنے لگی، تمہیں نہیں پتا کہ شامیر بھائی اور تمہارا آج شام نکاح ہے؟ حیا تو جیسے مجسمہ بنی رہ گئی اور غصے سے بولی، آر یو کریزی؟ کسی نے نہ مجھ سے پوچھا ہے اور نہ بات کی ہے، ایسے ہی منہ اٹھا کر میری زندگی کا فیصلہ کر لیا؟ ماہم کہنے لگی، حیا، ہماری فیملیز میں نہیں پوچھا جاتا لڑکیوں سے، انہیں اپنے ماں باپ کے آگے سر جھکانا ہوتا ہے اور شریف لڑکیاں یہی کرتی ہیں۔ وہ سرخ آنکھوں سے کہنے لگی، کیوں نہیں پوچھا جاتا لڑکیوں سے؟ ایسے ہی منہ اٹھا کر ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ اور بابا بابا کدھر ہیں؟ وہ ابھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، پتہ نہیں کن لوگوں میں پھنس گئی۔ ماہم کہنے لگی، حیا ایسے نہیں کہتے، ہم لوگ بھی تمہارے اتنے ہی لگتے ہیں جتنا کہ تمہاری ماں۔ حیا کہنے لگی، ماہم تم تو چپ ہی رہو، تم بھی اپنے بھائی کی فوٹو کاپی ہو، بالکل اسی کی طرح فضول باتیں کرنے والی۔
ماہم کا دل بہت دکھا تھا۔ حیا غصے سے پیر پٹکتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہاں شامیر حیا کے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حیا غصے سے کہنے لگی، بابا یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اس اولڈ مائنڈڈ جیسے انسان سے آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ شامیر کی طرف اشارہ کرتی ہوئی کہنے لگی۔ صفدر آفندی کہنے لگے، تمیز سے حیا، کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ تمہیں تمیز تہذیب بھول گئی ہے کیا؟ میں تمہیں واپس امریکہ نہیں لے کر جاؤں گا کیونکہ میں ابھی یہیں ابا جی کے ساتھ ہی رہا کروں۔ میں تمہیں واپس امریکہ نہیں لے کر جاؤں گا کیونکہ میں بھی اب سے ابا جی کے ساتھ ہی رہا کروں گا۔ تمہاری ماں کو میں پیغام بھیج دوں گا، اگر اس نے بھی آنا ہوا تو آ جائے گی، ورنہ رہے ادھر ہی۔ حیا اپنی آنکھوں کے کناروں سے نکلنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، لیکن بابا میں نے تو امریکہ جانا ہے، میں یہاں شادی نہیں کروں گی۔ صفدر آفندی کہنے لگے، میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، بہت کر لی تم نے اپنی مرضیاں، تم بات کرنے کی تمیز بھولتی جا رہی ہو۔ میں نے تمہیں آزاد ماحول دیا، ہر خواہش تمہاری پوری کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو جاؤ۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ شامیر حیا کو کہنے لگا، میری ہونے والی مسز ایسے روتے نہیں ہیں، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، آج رات نکاح کر کے تم میرے ہی پاس آنے والی ہو۔ وہ تیش میں آ گئی اور کہنے لگی، یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا دھرا ہے، تمہیں میں نے کب کہا کہ تم میرے لیے ایسے فیصلے کرو؟ شامیر پرسکون لہجے میں کہنے لگا، حیا میرے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں دین اور سیدھی راہ کی طرف لے کر آ سکوں۔ حیا یہ نکاح زبردستی نہیں ہے، بلکہ تم جس راستے سے بھٹک گئی ہو وہاں واپس لانے کے لیے چھوٹی سی کوشش ہے۔ حیا نے غصے سے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے آپ کو بدل کر تمہارے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں گی؟ کبھی نہیں۔ شامیر ہلکا سا مسکراتا ہوا کہنے لگا، میں زبردستی پر یقین نہیں رکھتا، لیکن محبت کی طاقت کو تم جلد ہی پہچان لو گی۔ حیا کے دل میں طوفان برپا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی ضد کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ شام ہوتے ہی نکاح کے لیے کچھ مہمانوں کی شرکت شروع ہو گئی تھی۔ نکاح بڑا شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ صفدر آفندی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ حیا سرخ جوڑے میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن چہرے پر شدید ناپسندیدگی نمایاں تھی۔ اپنے باپ کی وجہ سے حیا نے زبردستی قبول ہے کہہ دیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی شامیر نے دھیرے لہجے سے حیا کو کہا، اب تم میری ہو حیا آفندی، میری عزت بھی اور میری ذمہ داری بھی۔ حیا بھی جواب دیے بغیر نہ رہ سکی، کہنے لگی، یہ رشتہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ حیا نے اندر آتے ہی اپنے سر سے دوپٹہ بیڈ پر اتار کر پھینکا اور باہری لہنگا اٹھاتی کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ شامیر کہنے لگا، تم جتنی خوبصورت ہو اتنا ہی زیادہ تم میں غصہ بھی ہے، کیا کرو گی اتنے غصے کا؟ حیا کہنے لگی، تم میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ شامیر۔ شامیر پرسکون لہجے میں کہنے لگا، دیکھ لینا حیا، وقت ہر مرہم بھر دیتا ہے، تمہیں ایک دن میری باتیں، میرا انداز بالکل ٹھیک لگے گا۔ شامیر کہنے لگا، حیا تم کل سے برقع پہن کر باہر جایا کرو گی، اور حویلی میں بہت سارے ملازم ہوتے ہیں، ان کے سامنے دوپٹہ بھی لے کر رکھا کرو گی۔ تم جانتی ہو نا دادا سائیں کو بے پردہ عورتیں نہیں پسند۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے کہنے لگا، ہاں اگر شارٹ کپڑے پہننے ہوئے تو میرے سامنے ضرور پہن سکتی ہو۔ وہ حیا کے قریب ہوتا جا رہا تھا، جبکہ حیا غصے سے کہنے لگی، آج ہی تم نے اپنے حکم میرے اوپر مسلط کرنا شروع کر دیے، یا اللہ کے عذاب میں ڈال دیا، ساری زندگی تم جیسا انسان سہنا پڑے گا۔ وہ بھی اتنا کہہ رہی تھی کہ شامیر نے قریب ہوتے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا اور کہنے لگا، کیا آج کی رات میری تم حسین نہیں بناؤ گی؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو، خبردار میرے نزدیک آئے۔ لیکن شامیر میں اتنی عقل تو تھی کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتا اپنے کپڑے چینج کر کے سو گیا تھا، جبکہ حیا بھی اس کے ساتھ ہی غصے سے لیٹی ہوئی تھی۔ اگلے دن سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ حیا بھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، لیکن شامیر باہر بیٹھا سب کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ حیا تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے کمرے سے نکلتی آئی۔ اس نے شرٹ اور نیچے کھلا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور اوپر ہائی ٹیل پونی کی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی اسے صبح صبح کچھ کہہ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔
سب نے اسے نظر انداز کرتے چپ چاپ ناشتہ کیا۔ حیا اور شاہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شاہ کہنے لگا تمہیں میری رات والی بات سمجھ نہیں آئی تھی کیا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈھنگ کے کپڑے پہن کر دوپٹہ لے کر باہر آنا۔ تم جیسے رات سوئی تھی ویسے ہی اٹھ کر آ گئی۔ کچھ شرم نام کی چیز ہے تم میں کہ نہیں؟ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی اپنے بال برش کر رہی تھی۔ شاہ کو جب لگا کہ اس کی باتیں نظر انداز ہو رہی ہیں تو اس کے قریب گیا اور زور سے اس کی کلائی پکڑی اور کہنے لگا میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں کیا؟ اس نے اتنی زور سے پکڑا تھا کہ حیا کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ شاہ نے ایک دم اس کے بازو کو جھٹکا دیا اور چھوڑ دیا۔ حیا اپنے آنسو صاف کرتی کہنے لگی شاہ اور کتنا ظلم کرو گے مجھ پر؟ میں نہیں ڈھل سکتی تمہارے اولڈ کلچر میں۔ مجھے تم لوگوں کے رسم و رواج سمجھ نہیں آ رہے۔ وہ روتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی جبکہ شاہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ مسجد کے لیے نکل گیا تھا۔ نماز پڑھتے ہی مسجد خالی ہو گئی، لیکن شاہ ابھی تک سجدے میں رو رو کر دعائیں کر رہا تھا۔ مولوی صاحب جو شاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، شاہ نے جب دعا مانگ لی تو اٹھ کر مولوی صاحب کو دیکھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے بچے کیا ہوا؟ بہت دکھی لگ رہے ہو۔ اللہ کے آگے کس کے گلے شکوے کیے جا رہے تھے؟ شاہ اکثر اپنے دل کا بوجھ مولوی صاحب کو بتا کر ہی ہلکا کیا کرتا تھا۔ اس نے سارا قصہ سنا اور کہنے لگا میں کیسے اپنی بیگم کو راہ راست پر لاؤں؟ مولوی صاحب نے اس کی بات غور سے سنی اور شفقت سے کہنے لگے بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ کو اپنا، اس بچی کو سمجھنے کا موقع دو۔ وہ ایک ایسے ماحول سے نکل کر آئی ہے جہاں اسلام کا شعور نہیں دیا جاتا۔ وہ ایک مختلف ماحول میں پلی بڑی ہے۔ اسلام زبردستی کا حکم نہیں دیتا، دین محبت اور صبر سے دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ اگر تم اس پر اپنا حکم مسلط کرو گے اور اس پر زبردستی کرو گے تو وہ کہیں دین سے اور دور نہ چلی جائے، اسے تم سے نفرت ہی نہ ہو جائے۔ شاہ بے بسی سے کہنے لگا مولوی صاحب میں زبردستی کرنا نہیں چاہتا، میں صرف چاہتا ہوں کہ وہ اپنا دین اپنا لے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے جیسا کہ ہمارے دین میں سکھایا گیا ہے۔ لیکن وہ تو میری ہر بات کو مذاق سمجھتی ہے، اپنی مرضی پر چلنا چاہتی ہے۔ مولوی صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے بیٹا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو پیار اور محبت سے دین کی طرف مائل کیا تھا۔ اگر تم اپنا حکم چلاؤ گے تو وہ شاید تمہیں کبھی نہ سمجھے، لیکن اگر نرم لہجے سے اسے دین کی طرف مائل کرو گے تو وہ انشاءاللہ ایک دن تمہیں ضرور سمجھے گی۔ شاہ مولوی صاحب کی باتوں سے پرسکون ہوا۔ مولوی صاحب نے اسے دعا دی اللہ تمہیں استقامت دے اور تمہیں صبر عطا فرمائے۔ شاہ دل ہلکا کرتا حویلی آ گیا تھا۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اب زبردستی نہیں بلکہ محبت سے حیا کو سمجھائے گا۔ حویلی کے ہال میں دادا سائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے شاہ کو آتا دیکھ آواز دی۔ شاہ نے قریب آتے ہوئے سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ دادا سائیں کہنے لگے بیٹا، ہمارے گاؤں میں سالانہ میلہ ہے، تم حیا کو لے کر چلے جانا، وہ بھی جب سے آئی ہے حویلی میں قید ہو کر رہ گئی ہے، تھوڑا ذہن فریش ہو جائے گا اس کا۔ شاہ کہنے لگا جی دادا سائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حیا ایسے موقعوں پر جانا پسند کرتی ہے۔ دادا سائیں کہنے لگے تم ایک دفعہ اس سے بات کر کے دیکھ لینا، یہ گاؤں کا سالانہ میلہ ہے اور اس میں جانا بھی بہت ضروری ہے، گھر کے بڑے تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، میں تم سے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حیا کی تفریح بھی ہو جائے گی۔ شاہ اس بات میں سر ہلاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حیا ٹانگ پر ٹانگ دھرے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ شاہ کہنے لگا حیا آج شام ہمیں میلے پر جانا ہے۔ حیا ہنستی ہوئی کہنے لگی واٹ میلہ؟ شاہ بھی ہلکا سا مسکرایا کہنے لگا تمہیں میرے میلے کا نہیں پتا؟ چلو تم جانا، تمہیں جا کر پتا چل جائے گا، وہاں کھانے پینے کے اسٹال لگے ہوتے ہیں، جھولے لگے ہوتے ہیں۔ حیا کہنے لگی تمہیں لگتا ہے میں ایسی جگہوں پر جانا پسند کرتی ہوں؟ لے کر جانا ہے تو کوئی ریسٹورانٹ لے کر جاؤ، کوئی مال میں شاپنگ کروانے لے کر جاؤ، کیا میلے کی رٹ لگا رکھی ہے؟ شاہ کہنے لگا یہ دادا سائیں کا حکم ہے اور الماری میں تمہارا برقع پڑا ہوا ہے، وہ پہن لینا۔ وہ اپنا حکم چلاتا چلا گیا لیکن اس کے لہجے میں پہلے کی طرح غصہ نہیں تھا۔ وہ نرم لہجے سے کہہ کر گیا تھا جبکہ حیا عجیب سا منہ بناتی اٹھ گئی تھی۔ دادا سائیں کے کہنے کے مطابق اس نے زبردستی شاہ کے ساتھ میلے پر جانے کے لیے حامی بھری اور زبردستی برقع بھی پہن لیا۔ دونوں گاڑی سے اترے ہوئے میلے میں داخل ہوئے۔
وہاں رنگ برنگی روشنی اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ خوبصورت منظر تھا۔ شامیر نے حیا کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن حیا نے زور سے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کر لیا۔ شامیر نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، تم لوگوں کا ہجوم دیکھ رہی ہو؟ اگر یہاں کہیں گم ہو گئی تو میں تو رو رو کر مر جاؤں گا کہ میری اتنی حسین بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ حیا کہنے لگی، ہاں، تم اتنی آسانی سے مجھے جانے کہاں دیتے ہو؟ باندھ کر رکھا ہوا ہے مجھے اپنے ساتھ، جیسے میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا۔ بچوں کی کلکاریاں اونچی آواز میں گونجتی، قوالیاں، رنگ برنگے کھانے کے سٹالز، خوشگوار ماحول بنا رکھا تھا۔ شامیر ادھر ادھر کے منظر دیکھنے میں مصروف تھا کہ ایک بیل اپنا رسہ توڑواتی حیا کے قریب بھاگی۔ حیا زور زور سے چیخیں مارنے لگی، شامیر بچاؤ مجھے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مجھے کھا جائے گی۔ شامیر اپنی مسکراہٹ دبایا اس کے قریب آیا اور اپنے ہاتھ سے بیل کو پیچھے کیا۔ شامیر دوبارہ سے بچوں کو جھولا لیتے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ حیا کی چیخیں اس کے کانوں کو سنائی دیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ حیا ابھی تو اس کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن کچھ آدمی جو حیا کو گھسیٹتے گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہے تھے۔ حیا زور زور سے شامیر کو آوازیں لگا رہی تھی۔ شامیر اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ جا چکے تھے۔ شامیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور اسے کہاں لے کر گئے ہیں۔ وہ غصے سے واپس اپنی حویلی آیا اور گھر آ کر سارا واقعہ بتایا۔ صفدر آفندی کے ہوش اڑ گئے۔ انہیں اپنی اکلوتی بیٹی بہت عزیز تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گھر کے سب مرد اپنی اپنی گاڑیاں لے کر اسے ڈھونڈنے چلے گئے۔ شامیر آفندی نے بھی پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ دادا سائیں کہنے لگے، ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں، آخر یہ لوگ کون تھے اور کیوں میری بچی کو اٹھا کر لے گئے؟ ہر کسی کے سانس سوکھے پڑے تھے۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ حیا نے شامیر کے کہنے پر برقع پہنا ہوا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ اسے گاڑی سے نکال کر ایک کوٹری نما کمرے میں لے جایا گیا۔ اسے کرسی سے باندھا ہوا تھا۔ وہ آدمی اسے کمرے میں چھوڑ کر جا چکے تھے، جبکہ ایک لڑکا اس کمرے میں داخل ہوا جس نے پھٹی جینز اور کھلے بٹنوں والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی شرٹ میں اس کی موٹی گلے میں پہنی چین نظر آ رہی تھی۔ ماتھے پر بکھرے بال اور اس کی شخصیت کو اور آوارہ بنا رہے تھے۔ وہ دانتوں میں ماچس کی تیلی چبائے اس کے قریب ہوا اور کہنے لگا، میڈم، اپنا برقع تو اتارو، ذرا ہم بھی تمہارا خوبصورت سراپا دیکھیں۔ تم نے تو مجھے پہلی نظر میں ہی پاگل کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں حویلی کے فنکشن میں دیکھا تھا، تب سے میں نے فیصلہ کیا تھا تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پاس تو لانا ہی ہے۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، شامیر تمہاری جان لے لے گا، وہ آتا ہی ہوگا مجھے بچانے۔ وہ لڑکا کہنے لگا، وہ اچھا، ہاں، تو تم نے شامیر سے شادی بھی کر لی؟ چلو اب مجھے تو مزے لوٹ لینے دو۔ وہ اس کے قریب ہونے ہی لگا تھا، تبھی اس کمرے کی لکڑیوں کا دروازہ توڑتا ہوا شامیر اندر داخل ہوا۔ کچھ پولیس والے بھی اس کے ساتھ تھے۔ حیا کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ شامیر نے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑا اور کہنے لگا، تم جیسے گھٹیا انسان سے مجھے امید نہیں تھی۔ اس نے اسے پولیس والوں کے حوالے کیا اور پولیس اسے پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ حیا کہنے لگی، شامیر تم اسے جانتے ہو، یہ کون ہے؟ شامیر کہنے لگا، ہاں حیا، مہام کی بارات پر یہ انوائٹڈ تھا۔ یہ گاؤں کا بگڑا ہوا نواب زادہ ہے۔ میں نے بارات کے فنکشن پر مسلسل اس کی نظریں تم پر پڑتی محسوس کی تھی۔ تمہیں بھی بہت شوق تھا نا چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر مردوں کے سامنے آنے کا۔ میں نے تمہیں اس دن منع بھی کیا تھا کہ حیا ایسے کپڑے مت پہنو، ہر کسی کی گندی نگاہیں تم پر ٹکی ہوئی ہیں، لیکن نہیں، تم نے تو مجھے ذلیل کر کے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ لیکن اس لڑکے سے مجھے اتنی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ حیا بجائے اس کے کہ وہ شکریہ ادا کرتی، اسے کہنے لگی، شامیر تم ہمیشہ میرے کپڑوں پر تنقید مت کیا کرو، اور تمہیں ہی شوق تھا نا مجھے ان گھٹیا میلوں پر لے جانے کا۔ ہو گئے خوش؟ تمہیں کیا ملتا ہے اتنا اچھا بن کر؟ میں ابھی جا کر بابا سے بات کروں گی اور امریکہ چلی جاؤں گی۔ شامیر ادھر کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ حیا کو لے کر حویلی آ گیا۔ حیا صفدر آفندی کے کاندھے پر ٹیک لگائے بچوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم اٹھ کر کہنے لگی، بابا، میں ماما کے پاس امریکہ جانا چاہتی ہوں، پلیز شامیر کو کہیں مجھے طلاق دے دے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ صفدر آفندی کا ہاتھ اٹھا اور اس کی گال کو لال کر گیا تھا۔ چٹاخ! صفدر آفندی کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی
اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالنے کی؟ طلاق لینا کوئی مذاق ہے کیا؟ ہر گزرتے دن تم تمیز بھولتی جا رہی ہو۔ دادا صحیح کہنے لگے، صفدر جوان بیٹیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، تمہیں سمجھانا ہی ہے تو پیار سے سمجھاؤ۔ جبکہ حیا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس نے ان کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں دن بدن پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ اس ماحول کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ شامیر بھی اسے حوصلہ دینے اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے زاروں قطار رو رہی تھی۔ شامیر اس کے قریب بیٹھا اور کہنے لگا، حیا میری بات تو سنو۔ حیا غصے سے دھاڑتی ہوئی کہنے لگی، شٹ اپ، نکل جاؤ اس کمرے سے۔ ہر دفعہ تمہاری وجہ سے بابا مجھے ڈیگریڈ کرتے ہیں، اور تم لوگوں کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ میں نہیں رہنا چاہتی اس ماحول میں اور تمہارے ساتھ۔ شامیر کو بھی اپنا آپ ڈھیلا پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے دن بدن ہارتا جا رہا تھا۔ ان کی شادی کو سال ہونے والا تھا، لیکن شامیر ابھی تک حیا کو راہ راست پر نہ لا سکا۔ ایک دن حیا سوئی ہوئی تھی اور شامیر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں اتنا سرور تھا کہ سننے والا سنتا ہی رہ جاتا۔ شامیر کی پرسکون تلاوت کی آواز نے حیا کے دل میں ہلکی سی جنبش پیدا کی۔ اسے نیند میں عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ قرآن کی تاثیر سخت دلوں کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ شامیر اپنی تلاوت میں مگن تھا۔ اس نے جیسے ہی قرآن پاک کو بند کیا تو ایک نظر پلٹ کر ساتھ لیٹی ہوئی حیا کو دیکھا۔ وہ جاگ گئی تھی اور اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ دھیرے اور لرزتے لہجے میں کہنے لگی، شامیر تم کیا پڑھ رہے تھے؟ شامیر پرسکون لہجے میں کہنے لگا، سورہ رحمان۔ کیا تمہیں میری تلاوت اچھی لگی؟ حیا نے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کر لیا اور کہنے لگی، شامیر میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے ہیں۔ مجھے اپنا آپ غلط لگ رہا ہے، لیکن میں اتنی جلدی ہار نہیں ماننے والی۔ خدا کا واسطہ مجھے امریکہ واپس بھیج دو۔ شامیر قرآن پاک کو سائڈ پر رکھتا کہنے لگا، ٹھیک ہے حیا، اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن ایک وعدہ کرو، کیا میرے کہنے پر صرف ایک دفعہ قرآن کو دل سے پڑھنے کی کوشش کرو گی؟ صرف ایک دفعہ قرآن پاک پڑھ کر تو دیکھو، دین کو جان کر تو دیکھو، پھر بے شک تم امریکہ واپس چلی جانا۔ حیا کہنے لگی، شامیر خدا کا واسطہ مجھے ان باتوں کی طرف مت الجھاؤ جس کو میں چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتی۔ شامیر محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا، حیا ہم نے دنیا اتنی اکٹھی کر لی کہ قرآن کے لیے دل میں جگہ ہی نہیں۔ ہم نے اپنے دل میں حسد، جلن، بغض، جانے کیا کیا اکٹھا کر لیا۔ قرآن کیسے ہمارے ذہن میں آئے گا؟ ہمارے دل پر کیسے اترے گا؟ حیا تم نے اپنے آپ کو جاننا ہے تو قرآن پڑھ کر دیکھو۔ قرآن ایک آئینہ ہے جو انسان کی خوبصورتی اور بدصورتی کو دکھاتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ تو قرآن سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، اس کی حقیقت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ حیا کہنے لگی، شامیر میں کوشش کروں گی، لیکن اگر میں قرآن کو سمجھ نہ سکی تو مجھے ہر حال میں امریکہ جانا ہے۔ میں ایسے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ شامیر اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ ساری رات حیا کے ذہن میں وہ باتیں گونجتی رہی تھی۔ حیا ایک دفعہ قرآن پڑھ کر تو دیکھو۔ وہ ساری رات سو نہ سکا تھا۔ تہجد کے وقت اس نے بنا شور کیے قرآن کے نسخے کو اٹھایا۔ ابتدائی طور پر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ پڑھتی اس کے دل کی گھٹن کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا پڑا تھا۔ شامیر کی محبت اور دین کی روشنی اس کے دل کی سخت دیواروں کو نرم کرنا شروع ہو گئی تھی۔ حیا نے سورہ رحمان کھولی اور اس کی آیت پڑھنے لگی۔ اس نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے قرآن کے ورق پلٹے اور ایک آیت کا ترجمہ پڑھا۔ اس دن تم سب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور کوئی بھی تم میں سے چھپ نہیں سکے گا۔ یہ آیتیں آنسوؤں سے اس کے چہرے کو بھگو رہی تھیں۔ شامیر فجر کی اذانوں پر اٹھا تو اس نے دیکھا حیا نماز ادا کر رہی ہے۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ شامیر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ حیا نے دعا مانگ کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، شامیر مجھے معاف کر دو، میں تو قرآن کی حقیقت سے ناواقف تھی، میں دین سے بہت دور تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ تمہاری اتنی کوششوں کے بعد بھی میں سدھر نہ سکی۔ مجھے تم جیسا شوہر ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری نافرمانی کی۔ تم ٹھیک کہتے تھے، قرآن آئینہ ہے، یہ وہ حقیقت دکھاتا ہے۔ میں نے آج اسے دل سے پڑھ کر دیکھا ہے شامیر،
اس میں عذاب تھا، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے عذاب تھا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی اور گڑ گڑا رہی تھی، شامیر مجھے تو عذاب نہیں ہوگا نا، میں نے تو آج نماز بھی شروع کر لی، میں آئندہ سے تمہاری نافرمانی بھی نہیں کروں گی۔ شامیر کو پہلی دفعہ اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا، اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ سب بیٹھے باہر ناشتہ کر رہے تھے، شامیر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا باہر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حیا آئی، اس نے شلوار قمیض اور سلیقے سے سر پر دوپٹہ رکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا، خاص طور پر دادا سائیں اور صفدر آفندی جو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ حیا نے باری باری سب کے ساتھ آ کر سلام لیا، شامیر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شامیر خوشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ حیا کہنے لگی، شامیر میرے قرآن میں کچھ تلفظ کی غلطیاں ہوتی ہیں، تم مجھے یا مدرسے میں داخلہ دلوا دو یا پھر خود پڑھا دیا کرنا۔ شامیر ہلکی سی مسکراہٹ سے کہنے لگا، ٹھیک ہے حیا، کل سے میں تمہیں قرآن پڑھایا کروں گا۔ حیا نے آج تک کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگی، شامیر مجھے کچھ پیسے دے دو، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی شاپنگ کرنے۔ شامیر کہنے لگا، ڈرائیور کے ساتھ کیوں؟ میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ ویسے تم نے کیا لینا ہے؟ حیا کہنے لگی، وہ تو میں تمہیں مال جا کر ہی بتاؤں گی۔ شامیر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں شہر کے مال میں لے جاؤں گا، کیونکہ گاؤں میں تو کوئی مال ہے نہیں۔ وہ دونوں شہر شاپنگ کرنے چلے گئے تھے۔ حیا نے برقع پہنا ہوا تھا اور نقاب کیا ہوا تھا۔ شامیر کو اپنے اوپر فخر ہو رہا تھا۔ شامیر کہنے لگا، کیا خریدو گی؟ پہلے کپڑے کے جوتے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، تو مجھے کتابوں والی جگہ پر لے جاؤ۔ شامیر نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا، لیکن وہ چپ چاپ اسے بک سینٹر پر لے گیا۔ وہاں حیا نے کچھ کتابیں خریدیں جن کا نام احیاء العلوم اور تفہیم القرآن تھا۔ حیا کہنے لگی، چلو شامیر، میں نے صرف یہ کتابیں لینی تھی۔ وہ بک سینٹر سے باہر نکل آئے۔ شامیر کہنے لگا، حیا کیا تم واقعی دین میں دلچسپی رکھنے لگ گئی ہو یا صرف میری خوشی کے لیے کر رہی ہو؟ کیا کہنے لگی؟ شامیر ہمارا دین تب تک نامکمل ہے جب تک ہماری اپنی خوشی اور رضا نہ ہو۔ تم جانتے ہو کہ دین کی طرف زبردستی مائل نہیں کیا جاتا۔ شامیر اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ کل تک جو لڑکی فیشن کو ترجیح دیتی تھی آج نور سے منور باتیں کرتی تھی۔ اس کے چہرے سے علیحدہ ہی نور چھلکنے لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں ڈھال لیا تھا۔ اس نے شامیر سے کہہ کر گاؤں میں ایک مدرسہ تعمیر کروایا۔ پہلے اس نے چند سال شامیر سے خود قرآن سیکھا اور پھر اب بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ اتنے سالوں بعد ماہم کے گھر ننھے مہمان کی آمد ہوئی۔ اللہ نے اسے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا۔ ماہم کے گھر میں آنے کی خوشی میں تقریب رکھی گئی۔ حویلی کے سب لوگ ادھر شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حویلی میں بہت دیر بعد خوشی کا موقع آیا۔ شامیر شاور لے کر باہر نکلا تو آئینے کے سامنے کھڑی حیا کو دیکھا۔ اس نے بلیک کلر کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا اور اوپر میرون کلر کا حجاب کیا ہوا تھا۔ کاندھوں پر بلیک چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ حیا اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ شامیر کا دل ٹھٹک گیا۔ اس کے قریب آ کر کہنے لگا، حیا تم حجاب میں کتنی خوبصورت لگتی ہو۔ حیا کہنے لگی، یہ بھی آپ کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے۔ آج میں جس مقام پر ہوں صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوں۔ شامیر کہنے لگا، نہیں حیا، میری تو اتنی حیثیت نہیں کہ میں تمہیں اس مقام پر لا سکوں، بس اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ شامیر نے قریب ہوتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ سب اس تقریب میں پہنچ گئے تھے۔ ماہم کے خوبصورت گھر کے لان میں ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ گلابی رنگ کے غباروں سے پورے لان میں سجاوٹ کی ہوئی تھی۔ حیا نے اور شامیر نے ماہم کی بیٹی کو گولڈ رنگ گفٹ کی تھی۔ حیا کہنے کی، ماہم تم بہت خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے۔ ماہم ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، آپ بھی بیبی پلان کر لیں، ہم سب بہت بےتاب ہیں اس خوشی کے لیے۔ حیا شرم سے نظریں جھکا گئی تھی، جبکہ شامیر کہنے لگا، انشاءاللہ تم دعا کرو بس۔ کچھ مہینوں بعد حیا کی طرف سے بھی خوشخبری آ گئی۔ دیکھتے دیکھتے ان کے گھر بھی ننھے مہمان کی آمد ہوئی۔ اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا جس پر حیا اور شامیر نے اس کا نام احمد موسیٰ رکھا۔ سب حیا کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی تھوڑی دیر بعد صفدر حیا کے کمرے میں داخل ہوا اور حیا کو کہنے لگا، حیا تم نے ہمیں اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، میں بھی تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے اشارہ کیا تو حیا کی ماں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حیا اپنی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔
ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس کی ماں جو حیا کی طرف ہمیشہ جینز اور شرٹ میں نظر آتی تھی، آج اس نے سوٹ اور اوپر سلیقے سے دوپٹہ اڑا ہوا تھا۔ اپنی بیٹی کے قریب گئی اور اسے گلے سے لگایا۔ حیا کہنے لگی، ماما اتنے سال تک آپ نے میری خیریت تک نہ پوچھی۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا میں وقتی ناراض تھی تم سے کہ تم نے میری شرکت کے بغیر نکاح کر لیا، لیکن بیٹا تمہارے بابا نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ وہ نکاح بھی تمہاری مرضی سے نہیں تھا۔ حیا کہنے لگی، نہیں ماما، اس وقت میں غلط تھی، مجھ پر آپ کی تربیت کا اثر تھا، لیکن شامیر تو میری زندگی میں تحفے کی مانند ثابت ہوا۔ اس نے مجھے دین اور دنیا میں فرق بتایا۔ میں جو سالوں دین سے دور رہی تھی، اس نے اس کمی کو پورا کیا۔ اس کی ماں روتی ہوئی کہنے لگی، بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں باہر کے ماحول کو زیادہ ترجیح دیتی تھی۔ تمہاری تربیت نے مجھ میں جو کوتاہیاں ہوئی تھیں، تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ حیا کہنے لگی، نہیں ماں، مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اب سے ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہا کریں۔ اس کا باپ مسکراتا ہوا کہنے لگا، حیا میں اسی لیے تو تمہاری ماں کو لایا ہوں کہ وہ اب سے ہمارے ساتھ ہی رہا کرے گی۔ حویلی میں خوشیوں کا سما تھا، ہر کوئی خوشی سے چہک رہا تھا۔ حیا نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر ہی اعلان کیا کہ احمد موسیٰ کو حافظ قرآن بنائے گی، جس پر شامیر کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کہانی سے بہت سے مثبت پیغامات ملتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ حیا کا دین کی طرف آنا، حجاب اپنانا اور ہر کسی کی خوشیوں کا ٹھکانہ بننا یہ ثابت کر گیا تھا کہ اگر ہم دین کی طرف چلے جائیں تو چاہ کر بھی خوشیوں سے محروم نہیں رہ سکتے۔ شامیر کی محبت، صبر اور دین کی محبت میں حیا کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ بے شک وقت اور معافی کے ذریعے بکھرے ہوئے تعلقات دوبارہ جڑ سکتے ہیں۔ احمد موسیٰ کو حافظ قرآن بنانے کے فیصلے نے یہ ظاہر کیا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طریقے روحانی بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کہانی سے کچھ حاصل ہوا ہو یا یہ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔